اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے پڑھا تھا الضروری، کہہ رہے ہیں وَيُسَمَّى أَيْضًا الْبَدِيهِ وَهُوَ مَا لَا يَحْتَاجُ فِي حُصُولِهِ إِلَى كَسْبٍ وَنَظَرٍ وَفِكْرٍ. اور یہ کیا ہے مولانا؟ یہ ضروری کی اصطلاحی تعریف ہے. کیسی تعریف ہے؟ ہاں، نہ کہ عرفی. ابھی جو پڑھا رہے ہیں یہ وَهُوَ مَا لَا يَحْتَاجُ فِي حُصُولِهِ إِلَى كَسْبٍ وَنَظَرٍ وَفِكْرٍ. یہ اصطلاحی تعریف ہے. کہہ رہے ہیں فَيَحْصُلُ بِالْاِسْتِرَارِ بِالْبَدَاهَةِ هِيَ الَّتِي هِيَ الْمُفَاجَآتُ وَالْاِرْتِجَالُ مِنْ دُونِ تَوَقُّفٍ. یعنی نفس مستر ہو جاتا ہے اس کو قبول کرنے پر بنا کسی رکاوٹ کے. صحیح ہے؟ جب آپ کا نفس کسی بات کو ماننے پر کیا ہو جائے؟ مجبور ہو جائے، اسی کو کیا کہیں گے؟ بدیہی. کا تصورنا لمفہوم الوجود والعدم، کیونکہ وجود اور عدم کا مفہوم واضح ہے یا نہیں ہے کہ اس کا تصور کسی چیز پر موقوف ہوتا ہے. وجود و عدم کو سمجھنا، ایک چیز ہے ایک چیز نہیں ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی طرح سے وہ مفہوم الشیء، کسی بھی چیز کا مفہوم. وَكَتَصْدِيقِنَا بِأَنَّ الْكُلَّ أَعْظَمُ مِنَ الْجُزْءِ، جیسے ہماری اس بات کا یقین کہ کل جو ہے جز سے کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. یعنی آپ کل کو تصور کریں اور جز کو تصور کریں، صحیح ہے؟ تو اب جا کے جو ہے آپ کو کیا، آپ کو جب حکم لگائیں گے تو آپ کو کل بڑا لگے گا کہ جز بڑا لگے گا؟ کل. وَبِأَنَّ النَّقِيضَيْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ، نقیضین کیا ہے؟ جمع نہیں ہوتی. لکھ لیں، یہ مثال اولیات کی ہے، یہ مثال اولیات میں سے ہے. ہاں، اولیات میں سے. بِأَنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةٌ، کہ سورج نکلا ہوا ہے، یہ مثال حسیات میں سے ہے. حسیات میں سے. وَأَنَّ الْوَاحِدَ نِصْفُ الْاثْنَيْنِ، یہ فطریات میں سے ہے. اولیات یعنی جو بنیادی چیزوں میں سے. دو نقیضیں جمع نہیں ہو سکتے. سورج نکلا ہوا یہ حسیات محسوس ہو سکتا ہے نا، آپ کوئی بھی دیکھے گا سمجھ سکتا ہے. والنظری فطریات، قدرتی طور پر فطری طور پر ایسا ہے. والنظری مولانا هو ما يحتاج حصوله الى کسب ونظر وفکر، کہ جس کے حاصل کرنے میں ہمیں کس کی ضرورت ہو؟ کسب کی، نظر کی اور فکر کی ضرورت ہو. کتصورنا لحقیقت الروح والکہرباء، جیسے ہمارا تصور کرنا حقیقت روح اور حقیقت کہرباء کو. اب یہاں لکھ لیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ روح موجود ہے،
تصور میں حقیقت وہاں پہ روح کہربا کے بعد لکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ روح موجود ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دلیل کے ذریعے کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو کسی بھی شے کے وجود کا انکار کرتا ہے اس مادی بدن کے پیچھے، اس کے مقابلے میں کسی بھی شے کے وجود کا انکار کرتا ہے اس مادی بدن کے پیچھے. وَكَتَصْدِيقِنَا بِأَنَّ الْأَرْضَ سَاكِنَةٌ أَوْ مُتَحَرِّكَةٌ حَوْلَ نَفْسِهَا، یہ ہمارا اس بات کا یقین کہ ارض ساکن ہے چاہے متحرک ہے اپنے گرد ہی، وَحَوْلَ الشَّمْسِ اور سورج کے ارد گرد، وَيُسَمَّى أَيْضًا کسبی، اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ کسبی کہا جاتا ہے، کیونکہ کسبی یعنی اس کو آپ حاصل کریں. تو یہ بھی اتنا تو ہے نہیں کہ بدیہی تو ہے نہیں کہ آپ جو ہے کیا کریں گے آسانی سے جان لیں گے کہ زمین کیا ہے؟ ساکن ہے، کہ متحرک ہے، اپنے گرد گردش کر رہی ہے، کہ سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، کہ اس کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے، عملیہ عقلیہ کی ضرورت ہے. صحیح ہے، ریسرچ کے بعد ہی پتہ چلا ہے نا کہ آسانی سے کوئی بھی سمجھ لے گا دیکھنے والا کہ ارض گھوم رہی ہے، کہ زمین تو اپنی جگہ پہ گھومتی ہوتی تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. پتہ چلا کلکتہ یہاں ہوتا، ہم کلکتہ میں ہوتے. سب گھوم رہے ہیں نا، گھوم کے تم بھی کلکتہ جا رہا ہو، کلکتہ یہاں آ جا رہا ہے، کیا کرو گے؟ پتہ نہیں چل رہا ہے، محسوس نہیں ہو رہا. کیسے گاڑی چلتی ہے، آپ گاڑی کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو حرکت اس کی محسوس ہوتی ہے؟ نہیں. کب ہوتی ہے؟ جب ہم باہر دیکھتے ہیں، خارج کو دیکھتے ہیں. یہاں ایسا ہے کہ آپ خارج میں دیکھ سکیں، جھانک سکتے ہیں زمین کے باہر کہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس کی حرکت محسوس نہیں ہوتی زمین کی. جب آپ کسی چیز کے اندر ہوتے ہیں تو اس کی حرکت کو محسوس نہیں کر سکتے، چونکہ آپ بھی اسی اسپیڈ سے گھوم رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جیسی زمین گردش کر رہی ہے ہم بھی اسی اسپیڈ میں گردش کر رہے ہیں. نہ کر رہے ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ ان بیلنس ہوتے، گرتے. ٹرین میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلے گی لیکن لگے گا رکی ہے. ٹرین میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لگتا ہے کہ رکی ہے. مجھے تو جب چلتی ہے تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ چل رہی ہے. وہ نہیں، لیکن اس کی سرعت کا احساس آپ نہیں کر سکتے. یہ آپ کو پتا ہے کہ چل رہی ہے، لیکن کتنی اسپیڈ سے کیا ہے وہ اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں. وجہ کیونکہ آپ بھی اسی اسپیڈ سے چل رہے ہیں. آئے سمجھ میں؟ ٹرین سے اترنے کے بعد جب آپ پلیٹ فارم پہ قدم رکھتے ہیں اور پیر سلپ کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی اسپیڈ زیادہ ہے اور آپ نے ایک دم سے کیا ہوئے؟ رکیں گے تو کیا ہوگا؟ گر جائیں گے. وہی دوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ رکے رہیں گے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو وہی صورت کیا کرنا ہوگا؟ مینٹین کرنا ہوگا. تو ہم زمین میں ہیں، زمین حرکت کر رہی ہے لیکن ہمیں اس کا محسوس نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ہم کیا ہے؟ اسی کے اندر موجود ہیں. اب آئیے توضیح القسمین پہ مولانا کہہ رہے ہیں ان بعض الامور يحصل العلم بها من دون انعام نظر وفکر فيكفي في حصوله ان تتوجه النفس الى الشيء بأحد اسباب التوجہ الآتیہ. آگے انشاءاللہ اسباب توجہ بیان ہوں گے کہ کس کس وجہ سے انسان بدیہی کو درک کرتا ہے، اس کے بھی اسباب ہیں.
कहना इन बाद अल उमूर यहसुल इल्म बिहा, कह रहे कुछ उमूर ऐसे हैं जिनका इल्म हासिल हो जाता है मिन दून इनआम नजरिन व फिक्र, बिना किसी इनाम नजर और फिक्र के, यानी बिना नजर और फिक्र की जरूरत नहीं है। क्यों मौलाना? लिख लें यहां पे, इसलिए कि उनका हासिल करना वहीं पे मिन इनाम नजरिन व फिक्रिन पे, इसलिए कि इसका हासिल करना किसी शय पर मौकूफ नहीं होता, किसी शय पर मौकूफ नहीं होता, इसलिए कि उसका हासिल करना किसी शय पर मौकूफ नहीं होता, चाहे वो तसव्वुर हो या तस्दीक। फ़यक्फ़ी फ़ी हुसूलिही अन ततवज्जह नफ्सु इला शैई, तो काफ़ी है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कि हमारा नफ्स मुतवज्जिह हो जाए किसी चीज़ की तरफ। तसव्वुर, और यहाँ बढ़ा दें तसव्वुर और तस्दीक में, तसव्वुर और तस्दीक में। बेअहद अस्बाब तवज्जुहिल आतिया, उन अस्बाब तवज्जुह में से किसी एक सबब की बुनियाद पर जो बयान होंगे। और वो कितने हैं मौलाना? 5 हैं। लिख लें, अस्बाब तवज्जुह 5 हैं। इंतिबाह, सलामतुल ज़हन, इंतिबाह सलामतुल ज़हन, सलामतुल हवास, फुक़दानुश शुबहा, सलामतुल हवास। अरे आँख कान ज़बान ये सब सलामत रहेगी तभी ना आप। और उसके बाद फुक़दानुश शुबहा, हाँ, और उसके बाद लिख लें 5वां अमलिये गैर अक़लिया। तो एक है इंतिबाह, अमलिये गैर अक़लिया, ये 5 असबाब तवज्जो हैं। इसकी इन्हीं में से कोई एक का इस्तेमाल करेगा तब जाके हम बदीही को दर्क कर पाएंगे। सही है, अगर इनकी तरफ हम मुतवज्जे न हो, इनका इस्तेमाल न करें तो हम क्या किसी चीज को दर्क कर सकते हैं? हरगिज़ दर्क नहीं कर सकते। चलिए यहीं पे रुकते हैं, इंशाअल्लाह कल आगे बढ़ेंगे। नहीं, इसको मुकम्मल कर लें। मिन दून तवस्सुत अमलियतिन फिक्रिया कमा मसलना, बिना किसी अमलिय फिक्रिया के, जैसा कि हमने मिसाल दी। वहादा हुवा अल्लज़ी युसम्मा ज़रूरी अविल बदीही, इसी को हम क्या कहते हैं? ज़रूरी और बदीही कहते हैं। बाकी की बात इंशाअल्लाह कल आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।